रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीद लेना, वरना याद रखना तुम हमेशा गरीबी, तंगी और मुफलिसी के जाल में जकड़े रहोगे और पूरा साल हाथ मलते और पछताते रहोगे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रहा हूँ जो बज़ाहिर निहायत मामूली लगेगी, लेकिन जब आप इसे पूरे दिल और तवज्जो से सुनेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी और आप खुद से यह सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी अज़मत और अहमियत वाली बात हमने इतने बरसों तक नज़रअंदाज क्यों कर रखी थी। यह सुनने के लिए आपको सिर्फ कान ही नहीं बल्कि अपने दिल के दरवाज़े भी खोलने होंगे, क्योंकि यह बात रबीउल अव्वल के उस मुबारक महीने की है जो नेकियों का ख़जाना भी है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना भी है। इस माह मुबारक में किए गए आमाल, ख्वाह वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, आपके पूरे साल के रिज़्क और हालात पर गहरा असर डालते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूहानी असूल बताने वाला हूँ जिस पर अगर आपने अमल ना किया तो मुमकिन है कि पूरा साल आपकी ज़िंदगी तंगी, मुफलिसी, बीमारी और मोहताजी के अंधेरों में लिपटी रहे। और अगर आपने इस अमल और अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाज़े एक एक करके आपके सामने खुलने लगेंगे। यह महज कोई जुमला नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को संवारने और रिज़्क में बरकत लाने वाला वो पोशीदा राज है जो आपके मुकद्दर को बदल कर रख देगा। रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीज़ें खरीदना या सदियों से सीना बसीना मुंतकिल होने वाली वो रूहानी हिकमत है जिसे सिर्फ वही बानसीब लोग समझते हैं जो रबीउल अव्वल की रहमतों और बरकतों की कद्र पहचानते हैं। मोहतरम नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर ठंडे दिल से सोचिए, आपकी ज़िंदगी में रबीउल अव्वल का मुबारक महीना कितनी बार आया होगा। इन महीनों में शायद आपने अपने लिए नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने के ढेर लगाए हों, घर की सजावट पर हजारों लाखों रुपये खर्च कर दिए हों, मगर इन 5 बाबरकत चीज़ों की तरफ शायद आपकी तवज्जो कभी गई ही नहीं। अगर यही 5 चीज़ें आपने रबीउल अव्वल के मुबारक दिनों में खरीद ली होती तो दौलत, इज़्ज़त, रूहानी सुकून और रिज़्क की बेपनाह बरकतें आज आपके मुकद्दर का हिस्सा बन चुकी होती। शायद हमारी इसी गफलत का नतीजा है कि दिन रात खून पसीना बहाने और बेतहाशा मेहनत करने के बावजूद कामयाबी के फल हमारे हाथों में नहीं ठहरते। रिज़्क आता तो है मगर टिकता नहीं, दौलत आती तो है मगर बेबरकती सब कुछ निगल जाती है। घर में सुकून की जगह बेचैनी और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ने ले रखी है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो 5 चीज़ें क्या हैं? क्या वो महज आम बाजार की चीज़ें हैं, कोई रूहानी राज है या ऐसी मुक़द्दस चीज़ें हैं जिन्हें सदियों से सिर्फ वही खुश नसीब लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में अल्लाह पर कामिल यकीन और उम्मीद का चिराग रोशन होता है। यह वो पोशीदा राज है जो हर किसी पर आया नहीं किए जाते, यह सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने का ज़र्फ़ रखते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज मैं इन 5 चीज़ों से पर्दा उठाऊँगा, मगर शर्त सिर्फ़ इतनी है कि आप मेरी एक-एक बात को तवज्जो से सुनें, अपने दिल में उतारें और यह अच्छी तरह समझ लें कि अगर आज भी आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, तो न सिर्फ रिज़्क बल्कि घर की खुशियों के तमाम दरवाज़े सदा के लिए बंद हो सकते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में यह 5 चीज़ें ज़रूर खरीदना, वरना याद रखना कि तुम हमेशा गरीबी, तंगी और मुफलिसी के जाल में जकड़े रहोगे। यह कोई बनावटी बात नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने आने वाले कल का अक्स आज ही देख सकते हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू होता है, पूरी फ़ज़ा में एक अजीम रूहानी नूर उतर आता है। यह महीना कोई आम महीना नहीं, इसमें हर नेकी, हर सादगी और हर कुर्बानी की ताकत पूरे साल के रिज़्क और मुकद्दर की बुनियाद रख देती है। यही वो मुक़द्दस घड़ी होती है जब इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने लगता है और इसी लम्हे अल्लाह ताला अपने बंदे को छोटे-छोटे आमाल के ज़रिए आज़माता है। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल के इस पाक महीने में ख़रीदी जाने वाली बरकत वाली चीज़ों की फ़हरिस्त में सबसे पहला नाम आता है गुड़ का।
गुड़ बज़ाहिर एक निहायत सादा सी चीज़ है, न इसकी कोई चमचमाती पैकिंग होती है, न बाज़ार में इसका कोई इश्तिहार नज़र आता है। मगर रबीउल अव्वल के महीने में यही सादगी अल्लाह ताला को बेहद पसंद आती है। इसमें न कोई मस्नूई मिलावट होती है और ना ही कोई दिखावा। हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि रबीउल अव्वल के मुबारक दिनों में घर में गुड़ खरीद कर लाना दरअसल अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ाना नीयत रख देने के मुतरादिफ है। आज लोग जगह जगह यह शिकायत करते नजर आते हैं कि रिज्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर घर में रूहानी सुकून नहीं मिलता, हर वक्त बेबरकती छाई रहती है। अरे नादानो, याद रखो, बरकत हमेशा बड़ी और महंगी चीज़ों से नहीं आती। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपनी रहमतों को सादगी के एक छोटे से ज़र्रे में छुपा देता है। गुर उसी रूहानी बरकत का एक अजीम इस्तिआरा है। जब रबीउल अव्वल में इंसान इस नीयत से अपने घर में गुड़ लाता है तो यह महज ज़बान का जायका मीठा नहीं करता, बल्कि यह इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह यह बगैर किसी खोट के कुदरती मिठास देता है, ठीक उसी तरह इंसान को अपनी नीयत और दिल को भी खालिस बनाना चाहिए। बुजुर्गों का तजर्बा और मानना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल में गुड़ खरीद कर मासूम बच्चों में बांट देता है, अपने रिश्तेदारियों को जोड़ता है या कम से कम अपने घर वालों को इस नीयत से खिलाता है कि ए अल्लाह हमारे रिस्क और अखलाक में मिठास घोल दे, तो अल्लाह के फजल से उसके घरेलू झगड़े, रंजिशें और नाइत्तेफाकियाँ खुद ब खुद खत्म होने लगती है। यह महीना इंसान को अपने माजी के गुनाहों पर शर्मिंदा होने और दिल को नरम करने का मौका देता है, और दिल की सख्ती ऐसी ही सादा चीज़ों और नीयतों से पिघलती है। इसलिए याद रखो, रबीउल अव्वल के महीने में गुड़ खरीदना कोई रस्म या आम बात नहीं, यह अल्लाह के हुजूर एक खामोश दुआ है। यह इस बात का इकरार है कि ए हमारे रब, हमें दिखावे की मसनूई मिठास नहीं चाहिए, हमें वो बरकत वाली मिठास दे जो हमारे ख़ानदानों को जोड़े, हमारी ज़बानों को शीरी करे और हमारे घर के रिज़्क को बाबरकत बना दे। जो इंसान रबीउल अव्वल में यह सादा सा अमल कर लेता है, वो समझो अपनी आने वाली तकदीर और रिज़्क के जायके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का सामान कर लेता है। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ़ इबादत बढ़ाने का नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा जोड़ने का महीना है। यह वो मुक़द्दस वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे को बताता है कि कुछ नेमतें बज़ाहिर निहायत मामूली लगती है, मगर उनके रूहानी असरात नस्लों तक जाते हैं। इन्हीं मुबारक नेमतों में से दूसरी नेमत है सरसों का तेल। बज़ाहिर एक आम सा तेल, मगर रबीउल अव्वल के तनाजुर में यह बरकत, हिफाजत और रूहानी सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। रबीउल अव्वल में सरसों का तेल खरीदने का मकसद कोई रस्म पूरी करना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी और रिश्तों में वो गर्माहट वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। हमारे बुज़ुर्गों का तजर्बा और मानना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में खालिस नीयत के साथ घर में सरसों का तेल लाता है, वो अपने आशियाने को बेहिसी, सर्द महरी और बेबरकती की आग से बचाने का सामान कर लेता है। आज के दौर में हमने हर चीज़ को ब्रांड्स और ख़ूबसूरत पैकिंग के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। महंगे तेल और दिलकश बोतलें तो आ गई, मगर घरों से वो अपनायत और रूहानी खुशबू गायब हो गई। रबीउल अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम या पैकिंग में नहीं, खालिस नीयत में होती है। सरसों का तेल उसी सादगी और नीयत की पहचान है। कहा जाता है कि रबीउल अव्वल के दिनों में बच्चों के सरों पर सरसों का तेल लगाना महज कोई जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि दुआओं की एक खामोश सूरत है। माँ जब अपने मासूम बच्चे के सर पर तेल लगाती है, तो वह दरअसलात उसके मुक़द्दर और नसीब के लिए अर्श वाले से दुआ कर रही होती है। सरसों का तेल जब चिराग में जलता है तो अंधेरों को चीर कर रोशनी देता है, जब खाने में शामिल होता है तो जायका बढ़ा देता है। ठीक इसी तरह जब यह रबीउल अव्वल की पाक नीयत के साथ घर में दाखिल होता है तो ज़िंदगी को मुतवाज़िन बना देता है। पुराने ज़माने के दाना लोग कहा करते थे कि जिस घर में रबीउल अव्वल के महीने में सरसों का तेल इस रूहानी नीयत से लाया जाए, वहाँ रंजिशें ख़त्म होती है, गुफ्तगू में नरमी आती है
اور رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک عورت گھریلو نا اتفاقی اور تنگی سے بے حد پریشان تھی۔ کسی اللہ والے نے اسے مشورہ دیا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ روشن کرو، بچوں کے سروں پر لگاؤ اور رب کے حضور دعا کرو۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ عمل کیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کے گھر کی کایا پلٹ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہمیں ہماری جڑوں اور سادگی سے جوڑتا ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل اللہ کے رزق اور اس کے نظام پر کامل اعتماد کا اظہار ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر ربیع الاول کے مہینے میں تم اپنے دل کی سختی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نجات پانا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدنا۔ یہ محض ایک تیل نہیں بلکہ ایک ایسی دعا ہے جو ہاتھوں سے شروع ہو کر انسان کی تقدیر تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اصل میں حقیقی روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے، مگر یہ وہ روشنی ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی باطنی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو احساس دلاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں دنیا کی چمک دھمک والی چیزیں تو بہت اکٹھی کر لی، مگر وہ اصلی روشنی کھو دی جو گمراہی اور تنگی کے اندھیروں میں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں خریدی جانے والی پانچوں بابرکت چیزوں میں جو تیسری اہم چیز آتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر مٹی کا ایک سادہ سا چراغ، مگر حقیقت میں یہ آب و گل کی عاجزی، بندگی اور بارگاہ الہی میں قبولیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ مٹی کا دیا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی اپنی اصل حقیقت بھی محض مٹی ہی ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ انسان کے نفس اور تکبر کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور رب کے حضور عاجزی سے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں مٹی کے دیے کو عطا کرنا دراصل اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ایک خاموش اقرار ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں دنیا کی جھوٹی چمک دھمک میں کھو گیا تھا، آج میں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ تیرے در پر سر نگو آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف فینسی لائٹس، مہنگے فانوس اور بجلی کی چکا چوند رہ گیا ہے۔ ہمارے گھر تو ظاہر میں جگمگا رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے میں نہیں بلکہ ہماری نیت اور روح میں ہوتا ہے۔ جب مٹی کا یہ دیا سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر روشن کیا جاتا ہے تو وہ محض چراغ نہیں رہتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی زندہ دعا بن جاتا ہے جو زبان سے نہیں بلکہ انسان کے عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہی وہ چابی ہے جس سے مقدر کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا انسان کو سبق دیتا ہے کہ بندہ اپنی ذات، اپنی عقل اور اپنے ظاہری وسائل پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر رہا ہے، اور یہی اٹوٹ بھروسہ انسان کے دل سے غربت اور مفلسی کے ڈر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف بے برکتی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ چیختے تھے کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ تب ایک اللہ والے نے ان سے فرمایا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، اپنے گھروں میں جلاؤ اور رب کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگو۔ بہتوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، مگر چند سادہ دل انسانوں نے اس بات کو دل سے مان لیا۔ انہوں نے مٹی کے دیے روشن کیے، شکوے شکایتیں چھوڑ دی اور خاموشی سے رب کے سامنے جھک گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد پوری بستی نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، دلوں کا اطمینان میسر ہوا اور جو تھوڑا سا رزق آتا تھا وہ بھی ان کے لیے کافی ہونے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں سبق دیتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک چھوٹا سا چراغ بھی اندھیروں کا سینہ چیر سکتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر تم نے عاجزانہ انداز اختیار کر لیا تو تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اللہ کے ہاں عظیم بن جائے گی۔ یاد رکھو، مٹی کا دیا کوئی ظاہری فیشن نہیں، یہ روح کی تربیت ہے۔ آج ہم چیزوں کے ڈھیر لگانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر روحانی سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔
وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ربیع الاول ہمیں پکار کر واپس بلاتا ہے کہ زندگی میں ظاہری روشنی تبھی فائدہ دے گی جب دل پہلے سے روشن ہو، اور مٹی کا دیا اسی اندرونی روحانی روشنی کی ابتدا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں مٹی کا دیا خریدو، اسے جلاؤ، خاموش بیٹھو اور دل سے کہو، اے میرے رب، جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے، ویسے ہی تو میرے دل کی سیاہی، میری نیت کی کمزوری اور میرے رزق کی بے برکتی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی انسان کے دل میں ایک خاموش سی خواہش جاگتی ہے کہ کاش میں خود کو صاف کر سکوں، صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی۔ یہ مہینہ بندے کو آئینہ دکھاتا ہے، مگر یہ آئینہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے حقیقت سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں خریدی جانے والی 5 بابرکت چیزوں میں جو چوتھی نہایت بامعنی اور گہری روحانی علامت ہے وہ ہے سفید کپڑا۔ سفید کپڑا صرف پہننے کا لباس نہیں، یہ انسان کی خالص نیت کی زبان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بندہ اپنے دل پر جمی گناہوں کی گرد کو پہچان چکا ہے اور اب اپنے اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کر آنا چاہتا ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی کریم کو سفید رنگ بے حد پسند تھا، اس لیے اس مبارک مہینے میں سفید کپڑا خریدنا دراصل اپنی روح کو عبادتوں اور دعاؤں کی پاکیزگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جس طرح سفید کپڑے پر ذرا سی میل اور داغ بھی فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ انسان کو اس کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور خامیاں صاف دکھا دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے پاک ہو جائے۔ آج ہم بھڑکیلے لباس، مہنگے ڈیزائن اور نئے نئے فیشن ٹرینڈز کو کامیابی سمجھتے ہیں، مگر افسوس کہ اس ظاہری چمک دھمک کے پیچھے ہماری نیتیں کتنی دھندلا چکی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں سفید کپڑا اسی دھند کو صاف کرنے کی عظیم علامت بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں سفید کپڑا خرید کر اللہ کے حضور 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے، وہ اپنے دل سے گناہوں کا بھاری بوجھ اتار پھینکتا ہے، کیونکہ سفید رنگ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے عاجزی اور سادگی سکھاتا ہے۔ سفید کپڑے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی جھوٹی چمک ہوتی ہے، نہ نمائش اور نہ ہی دوسروں پر برتری کا احساس۔ یہی ربیع الاول کا اصل پیغام ہے۔ یہ مقدس مہینہ بندے کو بتاتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں رحمت کی روشنی چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو دھو لو، اور سفید کپڑا اسی دل کو دھونے کی زندہ علامت ہے۔ جب بندہ اس خالص نیت سے سفید کپڑا خریدتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق رزق اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص دن رات بہت عبادت کرتا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی بے چین اور بے اطمینان رہتا تھا۔ اس نے ایک دانا بزرگ سے اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے فرمایا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، سفید کپڑا خریدو اور اسے پہن کر خود کو اللہ کے حضور یوں پیش کرو جیسے تم پہلی بار اس کے در پر آئے ہو۔ اس شخص نے بالکل ویسا ہی کیا، نہ کسی سے ذکر کیا، نہ کوئی دکھاوا کیا، بس خاموشی سے سفید لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں وہ سکون آیا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا۔ اس کی دعاؤں میں تاثیر آ گئی اور دل سے بے چینی کا سارا بوجھ ہٹ گیا۔ سفید کپڑا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی سادگی میں ہے۔ ربیع الاول میں اسے خریدنا دراصل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی سے کینہ، حسد، بغض اور شکایتوں کی میل کو دھونا چاہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں یہ میل جمع ہو جائے وہاں رزق آ بھی جائے تو ٹکتا نہیں۔ آج ہم مہنگے کپڑوں پر ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، مگر دل کی صفائی پر ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لباس تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پاک صاف کرنے کے لیے ہے، اور جو رب کے سامنے صاف ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہ آئے تب بھی پوری زندگی کا نظام انہی پر قائم ہوتا ہے۔
جیسے انسان کے جسم میں اگر نمک کی کمی ہو جائے تو پوری صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی سے شکر، توازن اور قناعت نکل جائے تو پوری زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں خریدی جانے والی پانچوں چیزوں میں جو آخری چیز ہے وہ ہے نمک۔ نمک بظاہر ایک نہایت سادہ اور معمولی سا سفید ذرہ ہے، مگر ربیع الاول کے روحانی تناظر میں یہ گھر کی حفاظت، رزق کے توازن اور برکت کی ایک نہایت طاقتور اور خاموش علامت بن جاتا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نمک خریدنا دراصل اپنے رزق کے گرد اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا روحانی حصار باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جب بندہ اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے خود کو سنبھالتا ہے، اور نمک اسی احتیاط اور سنبھال کی زندہ علامت ہے۔ نمک انسان کو اپنی حد میں رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ نمک اگر کھانے میں زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر کم رہ جائے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں واپس بنیادی سچائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی سے سادگی کا دامن چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی میں پیچیدگیاں اور الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ربیع الاول میں نمک خرید کر بسم اللہ کے ساتھ کھانے میں شامل کرنا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، اور جب یہ شکر انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو شکوے اور شکایتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بستی میں لوگ ہمیشہ رزق کی تنگی کا رونا روتے تھے۔ ایک اللہ والے نے ان سے فرمایا، ربیع الاول میں نمک خریدو، اس کی بے قدری چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کر اسے استعمال کرو اور رب کا شکر ادا کرو۔ جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا، ان کے گھروں سے تنگی اور بے بہا فضول خرچی ختم ہو گئی اور رزق میں بے پناہ برکت آنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ربیع الاول میں نمک خریدنے کو محض گھریلو ضرورت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی عمل سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تم اپنے رزق کی حفاظت، دل کی نرمی اور زندگی میں سکون کا توازن چاہتے ہو تو نمک ضرور خریدنا۔ یہ خریداری اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بنائے ہوئے سادے نظام پر دل و جان سے راضی ہیں۔ اور جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو مفلسی زیادہ دیر اس کے گھر نہیں ٹھہرتی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جہالت، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنے، امانت داری، رحم دلی، انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا راستہ دکھایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم دعوی عشق رسول کرتے ہیں تو صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں، بلکہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں جھوٹ، غیبت، حسد اور لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہوگا، والدین کی عزت کرنی ہوگی اور غریبوں کی مدد کرنی ہوگی۔ جب ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں سادگی اور عمل لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو روحانی سکون، بے پناہ برکت اور خیر سے بھر دیتا ہے۔ یہی اس مقدس مہینے کا سب سے عظیم پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے اور سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔